مونسون کی بارشوں کے ساتھ جہاں موسم میں تبدیلی آ رہی ہے وہیں سیاسی تبدیلی کی باتیں بھی زور پکڑ رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ تبدیلی کے بادلوں کا رخ پنجاب کی طرف ہے. اب دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کا متحرک ہونا اور بلاول بھٹو کی اپوزیشن کو متحد کرنے کی کوششوں سے نے مسلم لیگ نون کے حوالے سے کئی سوال اٹھائے. اب یہ سوالات یہ ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون انتظار کرو اور دیکھو کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کو پنجاب میں تبدیلی اور وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یا پھر کیا مسلم لیگ نون دوسری اپوزیشن جماعتوں سے متفق نہیں ہے؟ ان تمام سوالات پر تفصیلات جاننے کے لیے ہم بات کریں گے. مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پنجاب میں ایک بار پھر تبدیلی کی باتیں، اب یہ دو بڑے معاملات ہیں، کیا مسلم لیگ نون کو ان میں کوئی دلچسپی ہے کسی قسم کی؟ دیکھیں، جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کا جو پروسیجر ہے رولز آف پروسیجر میں، اس کے مطابق جب کوئی ممبرز جو ہیں وہ عدم اعتماد کی تحریک دیں گے تو اس کے بعد پھر جو ڈے اسپیکر صاحب فکس کریں گے جو 3 دن سے پہلے نہیں ہوگا اور 7 دن سے زیادہ نہیں ہوگا، تو اس دن جو ہے وہ تحریک پیش کرنے والے یا اپوزیشن یا جو بھی ممبر تحریک کے موور ہوں گے انہیں میجورٹی ووٹ وہاں پہ لانا ہوگا. مثال کے طور پہ اگر تحریک جو ہے وہ عدم اعتماد کی پیش ہوتی ہے قومی اسمبلی میں تو 172 جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ اس دن وہاں پہ حاضر کرنے ہوں گے ایوان میں. تو گورنمنٹ جب نیب اس کے پاس ہے، لوگوں کو جو ہے وہ بے بنیاد مقدمات میں جو ہے وہ گرفتار کیا جاتا ہے، ہر آدمی جو ہے اسے نوٹسز میں الجھایا جاتا ہے، اور اگر کسی کے کچھ خلاف نہ ملے تو اس کے اوپر ڈرگز ڈال دی جاتی ہیں. تو ایسے میں گورنمنٹ جو ہے وہ اگر ہمارے پاس پورے آدمی بھی ہوں تو وہ 10-15 بندوں کو جو ہے وہ پکڑ کے ہولڈ کر لے تو وہ تحریک تو پھر ناکامیاب ہو سکی. تو اس لیے یہ ساری ایسی مشکلات ہیں جن کے پیش نظر پی ایم ایل این ایک سیاسی جماعت کے طور پہ ان چیزوں کو پوری طرح سے سمجھتی ہے، اور وہ اگر عدم اعتماد کی تحریک اس نے موو کی تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہی جو ہے وہ کیا جائے گا. میں اس کو خارج از امکان قرار نہیں دیتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشکل عمل ہے اور اس میں جانے سے پہلے جو ہے وہ ہمیں پوری پیش بندی اور پوری احتیاط سے کام لینا ٹھیک ہے. لیکن رانا صاحب ایک اور بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ اپوزیشن کا تجربہ تحریک عدم اعتماد لانے کا کوئی بہت زیادہ خوشگوار نہیں تھا، بلکہ تلخ تھا. سینٹ میں اپوزیشن کے ووٹ پورے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود صادق سنجرانی کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد جو تھی وہ ناکام ہی ہوئی، ان کو ٹس سے مس نہیں کر پایا آپ لوگ. کیا یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس قسم کی تحریک کا حصہ اس وقت نہیں بننا چاہ رہی؟ دیکھیں، اس میں جو سینٹ کا عدم اعتماد تھا چیئرمین سینٹ پہ، اس پہ غالباً جو ہے وہ خفیہ رائے شماری تھی، اور جب وہ رائے شماری جو ہے وہ ایوان میں ہوئی تو 64 ووٹ جو ہے وہ چیئرمین کے خلاف تھے، اور جبکہ ووٹ چاہیے تھے ٹوٹل 55، تو 9 ووٹ زیادہ تھے. لیکن جب جو ہے وہ رائے شماری خفیہ ہوئی تو اس میں کوئی تقریباً جو ہے وہ 10-11 ووٹ جو ہے وہ کوئی میرا خیال ہے 1-2 جو ہے وہ ڈبل مارک ہو گئے، کچھ جو ہے وہ غلط ہو گئے. وہ غلط اب کس طرح سے ہوئے یہ بھی ایک مہمہ ہے کہ کیا ووٹرز نے ان کو خود غلط کیا یا وہاں پہ کوئی ایسا عمل ہوا. تو جو وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہوگی اس میں کوئی خفیہ رائے شماری نہیں ہوگی بلکہ ڈویژن ہوگی، تو اس میں ایسا معاملہ تو نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ ضرور ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس بارے میں اپنے ان ہتھ کنڈوں کو، ان انتقامی کارروائیوں کو، ان نیب اور اس سے متعلقہ ایف آئی اے جو ادارے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ ممبرز کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں مشکلات جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے. انہی چیزوں کو مد نظر رکھے اس بارے میں کوئی فیصلہ اگر اپوزیشن کرے گی تو ٹھیک ہے. رانا صاحب، ان معاملات کے لیے پھر اپوزیشن کا اتحاد بہت ضروری ہے، اور مولانا فضل الرحمان تو ایک عرصے کے بعد پھر متحرک ہوئے ہیں، بلاول بھٹو بھی اپوزیشن کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان تمام معاملات میں کیا اپوزیشن متحد ہوگی؟
دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ بالکل اب متحد ہونے کے متحد تو خیر پہلے بھی تھی، جب اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ لانگ مارچ اور دھرنے کا جو ہے وہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا، تو اس وقت لانگ مارچ کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن متفق تھی، دھرنے کے اوپر تھوڑا جو ہے وہ ریزرویشنز تھیں، اور وہ ریزرویشنز پی ایم ایل این سے زیادہ پیپلز پارٹی کو تھی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے اوپنلی کہا تھا کہ ہم اس میں جو ہے وہ شرکت نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا جو ہے وہ کنفیوژن تھا یا تھوڑا اختلاف تھا۔ پی ایم ایل این چاہتی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ دسمبر تک ڈیلے کیا جائے، اور پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ اس کو مارچ تک لے آیا جائے، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کر دی، اور وہ اس سے آگے بڑھنے کو جو ہے وہ تیار نہیں تھے، نہ ڈیٹ کو تبدیل کرنے کو تیار تھے۔ تو یہ اس وقت جو ہے یہ تھوڑا سا ایک اپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ آپ اختلاف کہہ لیں یا اختلاف رائے کہہ لیں۔ اب جو میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ دیکھ رہا ہوں کہ اب ریئلائزیشن جو ہے وہ پوری لیڈرشپ میں موجود ہے، اس کے بعد لوگوں میں اس وقت بڑی جو ہے وہ بے چینی ہے، اور لوگ بہت زیادہ پریشرائز کر رہے ہیں۔ ہر آدمی جو آپ کو ملتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں آپ جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف باہر نہیں آتے، جو لوگوں کے حالات ہیں، جو مہنگائی نے، یعنی اس وقت تو آپ یقین کریں کہ لوگوں کا جو ہے نا وہ جینا دوبر ہو گیا ہے، اور مہنگائی اس حد تک بڑھ گئی ہے، کوئی ریلیف گورنمنٹ سے نہ مل رہا ہے نہ کوئی امید ہے۔ تو ایسے حالات میں میرا یہ خیال ہے کہ اب اپوزیشن جو ہے وہ متفقہ طور پہ کسی احتجاجی لاہ عمل کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کر کے آگے بڑھے گی۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ نے کہا کہ لیڈرشپ کو ریئلائزیشن ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اکٹھے بیٹھ جائیں، لیکن ایک اور چیز ہے جو بڑی عجیب سی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کی دعوت پر شہباز شریف صاحب نے خواجہ آصف کو تو سندھ ہاؤس بھیج دیا، اور لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ خود نہیں گئے، اور حالانکہ شہباز شریف صاحب کورونا سے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کو تو پہلے ہی یہ گلا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا نہیں کرتے، تو اب جب وہ صحت یاب ہو گئے ہیں تو پھر بھی وہ خود شرکت نہیں کر رہے۔ دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ کیونکہ کرونا پازیٹیو ہو گئے تھے، اور اب تقریباً 3 ہفتے بعد جو ہے وہ کرونا جو ہے وہ نیگیٹو ہوئے ہیں، لیکن وہ جو اینٹی باڈیز کا عمل ہوتا ہے اس کے لیے ڈاکٹر صاحبان نے ان کو بہت جو ہے وہ یعنی زور دے کے یہ کہا ہے کہ آپ کم از کم جو ہے 3 ویکس جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے جو ہے وہ ایسولیشن میں رکھیں، اور آپ احتیاط کریں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ آپ میں اینٹی باڈیز جو ہے وہ پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئی، اور آپ کو اگر یہ دوبارہ جو ہے وہ اگر لاحق ہو جاتا ہے یا پازیٹیو ہو جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ابھی ایکٹیویٹی اپنی جو ہے وہ شروع نہیں کی، تو صرف اس کی یہ وجہ ہے، باقی اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے۔ ان کی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے فون۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، یہاں پر ایک اور معاملہ بھی ہے، مذاہب سے متعلق جو خواجہ آصف نے بیان گزشتہ روز دیا ہے کچھ دن قبل، اس پر بھی کافی شور مچایا جا رہا ہے، اور فواد چودھری نے خواجہ آصف کے اس بیان کو درست قرار دیا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس بیان کے حوالے سے؟ دیکھیں خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بڑے دیندار اور پابند صوم و صلاۃ آدمی ہیں، اور وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس قسم کا بعض لوگوں نے خواہ مخواہ جو ہے وہ ان کے خلاف ایک بیان بازی یا پراپیگنڈا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بیان سے جو معنی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ درست ہے۔ انہوں نے جو بات کی ہے اس کا ایک مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اسلام میں تمام مذہبوں کے ساتھ رواداری اور تمام کی جو ہے وہ مذہبی آزادی کی اسلام ہماری شریعت بھی گارنٹی دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا ملک کا آئین بھی جو ہے وہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے۔ یہی بات انہوں نے کی ہے۔ وہ اب آپ ایک آدھ لفظ جو ہے اس کو آگے پیچھے کر کے تو اس سے ادروائز جو ہے وہ معنی نکالیں، تو ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس قسم کے مذہبی انتہا پسندانہ جو سوچ ہے اس سے پرہیز کرنی چاہیے، اور اسے جو ہے وہ آگے بڑھانے کی بجائے جو ہے اسے روکنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔